ایک آدمی خداوند قدوس کی عبادت میں کافی عرصے سے مصروف تھا، تو کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے اس کو خدا کا نیک بندہ سمجھ کر لوگ آ کے کہتے ہیں اس سے کہ یہاں ایک قوم ہے جو ایک پیڑ کی پرستش کرتے ہیں، ایک درخت کی پرستش کرتے ہیں۔ عابد سن کے غضبناک ہو گیا اور درخت کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کو شیطان ایک شیخ کی شکل میں ملاقات کیا اور پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں، جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تو فقیر آدمی ہے، تجھے ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ تم اپنی عبادت اور ذکر کو چھوڑ کر اس پیڑ کو کاٹنے نکلے؟ ہم تو تمہاری عبادت میں مصروف تھے، تمہیں بھلا ضرورت کیا ہے اس پیڑ کو کاٹنے کی؟ اگر لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں تو کرنے دو، اگر اس کی عبادت کرتے ہیں تو کرنے دو، تمہیں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ عابد سن کر یہ بولا کہ یہ بھی میری عبادت ہے۔ شیطان نے کہا میں تجھے ہرگز درخت کاٹنے نہیں دوں گا، اس پیڑ کو کاٹنے ہرگز نہیں دوں گا۔ اس بات کو لے کر دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عابد نے شیطان کو نیچے ڈال دیا اور سینے پر بیٹھ گیا۔ شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں تیرے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہٹ گیا تو شیطان کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر وہ درخت کاٹنا فرض نہیں کیا، اور تو خود اس کی پوجا بھی نہیں کرتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، پھر تجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس میں دخل دیتا ہے؟ درخت کاٹنا منظور ہے تو کسی بڑے کو بھیج کر کٹوا لو۔ عابد نے کہا نہیں، میں وہ درخت ضرور کاٹوں گا اور خود کاٹوں گا۔ پھر اس کے بعد سے دونوں میں دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی۔ عابد اس پہ غالب آ گیا، اس کو گرا کر سینے پہ آ گیا، پھر سے اس نے ہرا کر اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ اور شیطان کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، شیطان کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تم مجھے چھوڑ دو۔ دوبارہ وہ کہتا ہے پہلے کی طرح اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب عابد نے اس کے سینے سے ہٹا تو کہتا ہے میں ایک بات کہنے والا ہوں جو تیرے لیے فائدے مند ہے۔ عابد نے کہا بول، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں بتاتا ہوں۔ اس نے چھوڑ دیا تو شیطان کہتا ہے، اور شیطان عاجز ہو کے کہتا ہے وہ ایک فقیر آدمی ہے، اگر لوگ تجھے کچھ دیتے ہیں تو تب تو کھاتا ہے، تیرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، تیرے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، کبھی مل جاتا ہے تو کھاتا ہے، نہ ملتا ہے تو چپ رہ جاتا ہے۔ اور شیطان عاجز ہو کے کہتا ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو نہیں چاہتا کہ تیری بھی زندگی اچھی طریقے سے گزرے؟ تو نہیں چاہتا کہ تیرے سر پر چھت ہو؟ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تیرے تمام کے تمام اخراجات پورے ہو، تیرے خواہشات تو خود پوری کر لے؟ اور شیطان کہتا ہے کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں سے بھی اچھی زندگی تو گزارے؟ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تیرے رشتہ داروں میں تیرا نام ہو؟ شیطان کے وہ تمام باتیں سن کر عابد نے کہا ہاں تیری یہ بات صحیح ہے، دل تو چاہتا ہے۔ شیطان نے کہا اس درخت کو کاٹنے کے ارادے سے باز آ جا، میں ہر رات تیرے سرانے 2 دینار رکھتا ہوں جس سے تیرے اخراجات پورے ہوتے ہیں، اچھا کھانے کے لیے ملتا ہے، تو تم کپڑا بھی خرید سکتے ہو، اور تو سویرے اٹھ کے لے لیا کرنا وہ 2 دینار کو، جو 2 دینار میں رکھتا ہوں تیرے لیے، سویرے اٹھ کے وہ 2 دینار کو تو لے لیا کرنا۔ اور کہتا ہے تیرے لیے کام بہت آسان ہے، تو کر سکتا ہے، اور اس کام سے سب سے زیادہ فائدہ تجھے ہی ہوتا ہے۔ وہ خوشی خوشی کے مارے جھومنے لگا اور شیطان کو چھوڑ دیا، رات میں سو گیا۔
صبح میں اٹھ کر دیکھتا کیا ہے تو 2 دینار اس کے سرانے تکیے کے نیچے موجود رہتے ہیں۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ 2 دینار سے اس کا من پسندیدہ کھانا منگوا کے کھاتا ہے۔ لباس کو بھی ٹھیک کیا اسے۔ دوسرے دن یہی حال ہوتا ہے۔ سویرے اٹھ کے دیکھتا کیا ہے کہ پھر سے 2 دینار پائے جاتے ہیں۔ دوسرے دن بھی یہ بہت خوش ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ میں نے درخت نہیں کاٹ کے بہت اچھا کیا۔ اگر میں درخت کاٹتا تو یہ لوگ جس کی پرستش کرتے ہیں، جو لوگ اس پیڑ کی پرستش کرتے ہیں، جو اس کی پوجا کرتے ہیں، میرے کاٹنے کے بعد یہ دوسرا پیڑ اسی جگہ میں لگوا دیں گے اور اس کی بھی پوجا کریں گے۔ یہ سوچتا ہے کہ ہاں میں نے اچھا کام کیا، پیڑ نہ کاٹ کر میرا فائدہ ہوا۔ ہر دن جو ہے مجھے 2 دینار ملتے ہیں جس سے میرے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ یہ سوچتا دوسرے دن رات سوتا ہے اور صبح اٹھ کر کیا دیکھتا ہے تو اسے 2 دینار نہیں دکھتے۔ 2 دن اس نے 2 دینار اس کے تکیے کے نیچے سے اس کو ملے۔ جب تیسرے دن اس کو 2 دینار نہیں ملے تو غصے میں آ گیا اور پھر سے اس نے اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ کیا اور درخت کاٹنے کی نیت سے اس درخت کی طرف روانہ ہوا تو شیطان اسی شیخ کی شکل میں پھر سے حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں درخت کاٹنا چاہتا ہوں۔ شیطان کہتا ہے کہ میں ہرگز کاٹنے نہیں دوں گا۔ اس طرح دونوں کے بیچ میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں کے بیچ میں تکرار ہو کے کشتی ہو گئی۔ شیطان نے عابد کو گرا لیا اور سینے پہ بیٹھ گیا اور شیطان کہتا ہے اس ارادے سے اگر باز آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ میں تجھے یہیں کا یہیں قتل کر دوں گا۔ عابد کو معلوم ہو گیا مجھے تیرے قابلے کی طاقت نہیں ہے۔ عابد بڑا حیران ہوا، آج کیا وجہ ہے کہ تو مجھ پر غالب ہو گیا کہ میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ اور کہتا ہے کہ تو مجھ سے طاقتور کیسے بن گیا؟ کل تک تو میں تجھے ہرا دیتا تھا اور میں خود تیرے سینے پہ آ جاتا تھا۔ تو شیطان اپنی اصلی شکل میں آ کے بولا کہ کل تو درخت خدا کے لیے کاٹنے جا رہا تھا، اس وقت تیری نیت صاف تھی، لیکن آج 2 دینار نہ ملنے کا غصہ ہے تجھے۔ آج تیرا ارادہ محض خدا کے لیے نہیں ہے، میں تیری اپنی خواہش اور لالچ بھی شامل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آج میں تجھ پر غالب آ چکا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تو مجھے ہرا نہیں سکتا کہ میں تجھ سے طاقتور ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے، جو نیک کام بھی کیا جائے محض اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، کیونکہ جو کام اللہ کی راضی کرانے کے لیے کیے جاتے ہیں وہ آخرت میں فائدہ دینے والے ہیں۔ اور جو کوئی بھی شخص خدا کے نیک کام میں اپنی ذاتی خواہشات کسی لالچ کے ساتھ کرتا ہے تو اس سے دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔